بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یوسف علیہ السلام نے چاند، سورج اور ستاروں کا اپنے آگے جھکنے والا خواب اپنے بابا کو سنایا تھا اور ستیلی ماں نے چپ کر سن لیا تھا اور پھر اپنے بیٹوں کو بھڑکایا، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو خوب ڈانٹا اور پھر سب بیٹے اس کے بعد کمرہ بند کر کے میٹنگ کرتے ہیں۔ ایک بولتا ہے کہ یوسف کو وہم ہو گیا ہے اور یہ سب ماں اور بابا کے بیجا لاڈ پیار سے ہوا ہے۔ دوسرا بولتا ہے کھیتوں میں کام ہم کریں، بھیڑیں ہم چرائیں، چارہ لانا، جانوروں کی خدمت کرنا، گند صاف کرنا، ان کو بھیڑیوں سے بچانا ہمارا کام، حساب کتاب کے کام بھی ہم کریں، اور ماں اور بابا کی ساری محبت صرف یوسف کے لیے ہے۔ دوسرا کہتا ہے ایک کمزور سا بچہ جو اپنی ناک تک صاف نہیں کر سکتا، صاف نظر آ رہا ہے کہ بابا گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، لیکن ہم ہرگز کسی صورت بھی یوسف کی سرداری قبول نہیں کریں گے، اس کے غلام نہیں بنیں گے۔ بڑے بیٹے یہودا نے کہا ہو سکتا ہے تم لوگوں میں ہمت نہ ہو، مگر میں یوسف اور بابا کو سزا دوں گا تاکہ بابا بھی سیدھے راستے پر آ جائیں اور یوسف بھی، اور ہم پر حکومت کرنے کا خواب لے کر قبر میں اتر جائے یوسف۔ یہ سن کر سب خاموش اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک بھائی کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، مگر سب یہی کہتے ہیں کہ قتل کر کے اس سے جان بھی تو چھوٹ جائے گی۔ مگر ایک بھائی جس کا نام لاوی تھا کہتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی اور قتل ایک عظیم گناہ ہے اور جہنم یقینی ہے۔ یہودا کہتا ہے کہ قتل کر کے خدا سے معافی مانگ لیں گے، وہ تو ہے ہی رحیم کریم بخشنے والا، اور سب پھر اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ مگر لاوی بیچارہ بحث کرتا رہا سب سے اکیلے ہی کہ اگر توبہ کی توفیق چھن گئی تو کیا کرو گے تم لوگ؟ یہودا نے کہا بحث کر کر کے اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنے کے بجائے کوئی حل بتاؤ مسئلے کا۔ لاوی نے سوال کیا کیا ہمارا مقصد بابا کی توجہ پانا نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں یہی تو مقصد ہے۔ لاوی نے کہا تو پھر یوسف کو بابا کی نظروں سے دور کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ جان سے مارنا حل نہیں ہے۔ مشورے کے بعد دو بھائی بابا کے پاس جاتے ہیں جو کہ ایک پہاڑ کی غار میں عبادت اور مراقبہ میں مشغول ہوتے ہیں، مگر وہ بابا کو عبادت سے ڈسٹرب کر کے یوسف کو ساتھ جنگل لے جانے کی اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جانور چرانا سیکھ لے گا، تھوڑا کھیلے گا، کودے گا، خوش ہوگا، مگر بابا نے صاف منع کر دیا۔ جب یہودا کو بتایا آ کر بھائی نے کہ اجازت نہیں ملی تو یہودا غصے سے پاگل ہو گیا، بھائی کو مارنے لگا، اور لاوی نے آ کے پھر دونوں کو چھڑایا اور بولا کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں، کچھ تو شرم کرو۔ دوبارہ کمرے میں بند ہوتے ہیں سب، پھر میٹنگ ہوتی ہے۔ یہودا کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بابا یوسف کو اکیلے ہمارے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی جانے دیں اور اپنے سے دور کر دیں۔ ایک بھائی نے نیا آئیڈیا دیا کہ یوسف سے ہی کیوں نہ یہ کام کروا لیا جائے، پہلے اسے صحرا میں جانے کے لیے اکسائیں گے، صحرا کے مزے بتائیں گے۔ سب اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں اور کمرے سے نکل آتے ہیں۔ ایک بھائی یوسف کے پاس جا کر اسے صحرا کے بارے میں اکساتا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا کرتا ہے، مگر یوسف کہتا ہے مجھے تو بنیامین اور دینا بہن کے ساتھ کھیلنا پسند ہے۔ مگر وہ لوگ مستقل بولے جا رہے ہوتے ہیں کہ صحرا میں اتنا مزہ آتا ہے، کھانے کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، چشمے، نہریں، یہ وہ۔ پھر بابا سے بولتے ہیں کہ آپ کیوں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ لوگ ہم پر باتیں بناتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو ساتھ نہیں رکھتے۔ پھر ماں بھی کہنے لگتی ہے کہ ایک بار تو جانے دینا بچے کو۔ یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں کہ تم پر اعتبار ہے مگر صحرا کے بھیڑیوں پر نہیں ہے اعتبار، جیسا کہ میں نے خواب میں بھی یہی دیکھا تھا کہ بھیڑیے ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے اور کمزور ہیں کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں بچا سکیں گے؟
اب یوسف کے دل میں بھائیوں نے اتنا شوق پیدا کر دیا کہ وہ خود ہی تجسس سے بولتا ہے، بابا بابا میں بھی جاؤں گا صحرا۔ بابا نے بہت ہی بے دلی سے مجبور ہو کے صحرا جانے کی اجازت دے دی، مگر وہ اندر ہی اندر سے بہت بے چینی سی محسوس کر رہے تھے۔ ماں نے بھی کہا کہ یوسف کا خیال رکھنا چھوٹا ہے۔ پھر بابا بولے کہ میں جانے سے پہلے یوسف کو تیار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اندر لے کر گئے، یوسف کو چھپکے سے وہی والی قمیص پہنائی جو کہ عبائے رسالت کے طور پر یعقوب علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام سے ملی تھی۔ یوسف کہتا ہے کہ قمیص تو بہت بڑی ہے بابا۔ بابا کہتے ہیں یہ قمیص اسی کے ناپ کی بن جاتی ہے جو اسے پہننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ قمیص پہنتے ہی یوسف حیران ہو کے بولتا ہے کہ بابا یہ قمیص تو میرے ناپ کی ہو گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ قمیص یہ جنت سے یہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو دی، اور پھر میرے اور اب تمہارے پاس آئی ہے۔ اس قمیص کی بہت حفاظت کرنا اور اسے کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں کرنا۔ یہ قمیص ہر قدم پر تمہاری حفاظت کرے گی۔ پھر اوپر اور بھی کچھ کپڑے پہنا دیے تاکہ کوئی قمیص کو دیکھ نہ سکے، اور پھر وہ جیلس بھی ہوتے ہیں۔ پھر پیار کر کے دعاؤں کے سائے میں صحرا کی طرف بھیجا۔ آخر میں چھوٹا بھائی یامین دوڑ کر آتا ہے اور یوسف سے گلے ملتا ہے، مگر باپ کا دل بدستور پریشان رہتا ہے۔ یوسف کو سواری پر بٹھا کر لے جایا جاتا ہے بڑے عزت اور احترام سے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جیسے ہی جنگل پہنچتے ہیں تو یہودا اچانک اسے بازو سے گھسیٹ کر۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس میں آ کے یہ بتائیں کہ کیا آج کل بھی بھائیوں کی اور بہنوں کی آپس میں اسی طرح سے جیلسی اور نفرت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کن کن باتوں کی وجہ سے؟